التماس ہے کہ پورا سنیں۔ حلال رشتوں کے انتظار میں بیٹھی بوڑھی ہوتی عورت کی فریاد، کچھ سخت الفاظ پر معذرت خواہ ہوں۔ کسی بھی رشتے سے مناسبت محض اتفاقی ہوگی۔ میری عمر اس وقت 35 سال ہے۔ میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی، کیونکہ ہمارے خاندان کی رسم ہے کہ خاندان سے باہر رشتہ کرنا نیچ حرکت ہے۔ خاندان کے بڑے بوڑھے جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو بڑے فخریہ انداز سے کہتے ہیں کہ 7 پشتوں سے اب تک ہم نے کبھی خاندان سے باہر رشتہ نہیں کیا۔ عمر کے 35ویں سال میں پہنچی ہوں، اب تک میرے لیے خاندان سے کوئی رشتہ نہیں آیا، جبکہ غیر خاندانوں سے کئی ایک رشتے آئے، لیکن مجال ہے کہ میرے والدین یا بھائیوں نے کسی سے ہاں بھی کیا ہو۔ میری دلی جذبات کبھی اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ میں راتوں میں چیخ چیخ کر آسمانوں سر پر اٹھاؤں اور دھاڑیں مار مار کے والدین سے کہوں کہ میرا گزارا نہیں ہو رہا، خدا را میری شادی کرا دیں۔ اگرچہ کسی کالے کلوٹے چور سے ہی صحیح، لیکن حیا اور شرم کی وجہ سے چپ ہو جاتی ہوں۔ میرے اندر سے گھٹ گھٹ کر زندہ نعش بن گئی ہوں۔ شادی بیاہ تقریبات میں جب اپنی ہم جولیوں کو ان کے شوہروں کے ساتھ ہنستے مسکراتے دیکھتی ہوں تو دل سے دردوں کی ٹھیس اٹھتی ہے۔ یا خدا، ایسے پڑھے لکھے جاہل ماں باپ کسی کو نہ دینا جو اپنی خاندان کے ریت و رسم کو نبھا کر اپنے بچوں کی زندگیاں برباد کر دیں۔ کبھی خیال آتا ہے کہ گھر سے بھاگ کر کسی کے ساتھ منہ کالا کر کے واپس آ کر والدین کے سامنے کھڑی ہو جاؤں کہ لو اب اچھی طرح نبھاؤ اپنے 7 پشتوں کا رسم۔ کبھی خیال آتا ہے کہ گھر سے بھاگ جاؤں اور کسی سے کہوں کہ مجھے بیوی بنا لو، لیکن پھر خیال آتا ہے اگر کسی برے انسان کے ہتھے چڑھ گئی تو میرا کیا بنے گا۔ میرے درد کو مسجد کا مولوی صاحب بھی جمعہ کے خطبے میں بیان نہیں کرتا۔ اے مولویو صاحبو، ذرا تم بھی سن۔ رات کو جب ابا حضور اور اماں ایک کمرے میں سو رہے ہوتے ہیں، بھائی اپنے اپنے کمروں میں بھابھیوں کے ساتھ آرام کر رہے ہوتے ہیں، تب مجھ پر کیا گزرتی ہے وہ صرف میں اکیلی ہی جانتی ہوں۔ اے حاکم وقت، تم بھی سن لے۔ فاروق اعظم کے زمانے میں رات کے وقت جب ایک عورت نے درد کے ساتھ یہ اشعار پڑھے جن کا مفہوم یہ تھا: اے خدا کا ڈر اور قیامت میں حساب دینے کا ڈر نہ ہوتا تو آج رات اس چارپائی کے کونوں میں ہلچل ہوتی، مطلب میں کسی کے ساتھ کچھ کر رہی ہوتی۔ فاروق اعظم نے جب اشعار سنے تو تڑپ اٹھے اور ہر شوہر کے نام حکم نامہ جاری کیا کہ کوئی بھی شوہر اپنی بیوی سے 3 مہینے سے زیادہ دور نہ رہے۔ اے حاکم وقت، اے میرے ابا حضور، اے میرے ملک کے مفتی اعظم، اے میرے محلے کے مسجد کے امام صاحب، اے میرے شہر کے پیر صاحب، میں کسی کے ہاتھوں اپنا لہو تلاش کروں، کون میرے درد کو سمجھے گا؟ میری 35 سال کی عمر گزر گئی، لیکن میرے ابا کا اب بھی وہی رٹ کہ میں اپنی بچی کی شادی خاندان سے باہر ہرگز نہیں کروں گا۔ اے خدا، تم گواہ رہنا، بے شک تو نے میرے لیے بہت سے اچھے رشتے بھیجے، لیکن میرے گھر والوں نے وہ رشتے خود ہی ٹھکرا دیے۔ اب کچھ سال بعد میرے ابا تسبیح پڑھ کر یہی کہے گا کہ بچی کا نصیب ہی ایسا تھا۔ اے لوگو، مجھے بتاؤ، کوئی شخص تیار کھانا نہ کھائے اور بولے تقدیر میں ایسا تھا تو وہ پاگل ہے یا عقل مند؟ اللہ پاک نوالے منہ میں ڈلوائے گا کیا؟ یوں ہی اس مثال کو سامنے رکھ کر سوچیں، میرے اور میری جیسی کئی اوروں کے لیے اللہ نے ایسے رشتے بھیجے، لیکن والدین نے یا تو بعض نے خود ہی ٹھکرا دیے اور کہتے پھرتے ہیں کہ جی نصیب میں کچھ ایسا تھا۔ یہ کوئی مذاق والی ویڈیو نہیں ہے، لازمی سوچیں اور عمل کی نیت سے سوچیں۔ اللہ پاک بہنوں بیٹیوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ ایک ایک لفظ حقیقت پر مبنی ہے، اس لیے سخت الفاظ کے لیے معذرت۔ جزاک اللہ خیر۔